بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قوم سمود پر کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور کیسے نبی کا معجزہ کے پہاڑ کے دامن سے ایک حاملہ اونٹنی نکلتی ہے اور بچے کو جنم دیتی ہے۔ اونٹنی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ تالاب کا سارا پانی پی جاتی ہے اور دودھ بھی بہت زیادہ دیتی ہے، تو لوگ اونٹنی کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو کیسے قوم سمود پر اللہ کا عذاب آتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا، یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو اپنی خصوصی نوازشات سے ہر طرح کی دنیاوی نعمتوں سے نوازا۔ دنیاوی نعمتوں کی فرمانی کی وجہ سے وہ لوگ راہ راست سے بھٹک گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اپنا لیا۔ یہ لوگ بت پرستی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور سمود کی طرف سے ان کی برادری سے صالح کو بھیجا، کہا اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ آپ بھی تو ہماری طرح ایک عام انسان ہیں۔ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے کسی معجزے کا اظہار فرمائیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم کیسا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ جو سامنے پہاڑ ہے، اس میں سے صحت مند حاملہ اونٹنی باہر نکالیے، جو باہر نکلتے ہی بچے کو جنم دے۔ اگر آپ نے یہ معجزہ ہمیں دکھا دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے پختہ وعدہ لیا کہ اگر میں تمہیں یہ معجزہ دکھا دوں تو تم لوگ سب مجھ پر ایمان لے آؤ گے۔ تو پوری قوم نے اس بات کا وعدہ کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے اس معجزہ کے اظہار کی دعا کی۔ تو اس کے بعد آپ نے جیسے ہی پہاڑی چٹان کی طرف اشارہ کیا تو چٹان درمیان سے پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بڑی حاملہ اونٹنی باہر نکل آئی۔ باہر نکلتے ہی اس اونٹنی نے بچے کو جنم دیا اور اپنے بچے کے ساتھ کھیتوں میں چرنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ لوگ اس اونٹنی کی بڑی جسامت کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے اور دوسرے جانور ان سے ڈر کر بھاگ گئے۔ اس اونٹنی نے جب تالاب کا پانی پینا شروع کیا تو سارا پانی پی گئی اور تالاب خالی ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، جبکہ زیادہ تر لوگ اپنے کفر و شرک پر قائم رہے اور حسب سابق حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ اس بستی میں پانی کا صرف ایک ہی تالاب تھا، جس میں پہاڑ کے چشموں کا پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ اسی تالاب سے پوری قوم پانی پیا کرتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، یہ اونٹنی اللہ کی قدرت کی نشانی اور میری نبوت کا معجزہ ہے۔ یہ ایک ہی بار میں سارے تالاب کا پانی پی جاتی ہے۔ اب ایک دن اس تالاب کا پانی اونٹنی پیا کرے گی اور اگلے دن پانی پینے کی تمہاری باری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب صالح نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقررہ دن تمہاری باری ہے۔ چنانچہ جس دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہوتی، اس کے خوف سے انسان تو انسان، جانور تک تالاب کے قریب نہیں آتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اونٹنی کی عظمت سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہ اللہ کی ناکہ ہے، تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے۔ ویسے تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تخلیق کرتا ہے، مگر اس ناکہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر اس لیے نسبت فرمائی کہ عام طور پر جس طرح جانور پیدا ہوتے ہیں، اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ سے ہٹ کر فرمائی۔ یہ اونٹنی نہ تو کسی اور اونٹنی کے پیٹ میں رہی، نہ ہی بچہ جننے کے لیے کسی نر اونٹ کی ضرورت پڑی۔
یہ اونٹنی ایک ٹھوس چٹان سے ظاہر ہوئی اور آتے ہی اس نے بچے کو جنم دیا۔ یہ سارا معاملہ معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک ہی بار میں تالاب کا سارا پانی پی جانا بھی ایک معجزہ ہے۔ اس کی غیر معمولی بڑی جسامت بھی ایک معجزہ ہے۔ یہ اونٹنی روزانہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ تمام قبیلے والے وہ دودھ پیتے تھے، دودھ پھر بھی ختم نہ ہوتا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ یہ سب کچھ اس اونٹنی کی عظمت کی ایک دلیل تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اس اونٹنی کے فضائل سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ اے لوگو، اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا، کیونکہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو اللہ کا عذاب تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ، تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ اگرچہ اونٹنی کا دودھ تمام قبیلے والے پیتے تھے اور اس کا اللہ کی نشانی ہونے کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، مگر اس کے باوجود جس دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہوتی، اس دن انہیں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا تھا۔ اس لیے لوگ اس اونٹنی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ آپس میں مشاورت کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس اونٹنی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے کہ تالاب کا سارا پانی پی جاتی ہے، ان کے کھیت اجاڑ دیتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اس برے ارادے سے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ باز نہ آئے اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پس ناکا کی کوچیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ قوم کے لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اونٹنی کے بچے نے جب اپنی ماں کا یہ حشر دیکھا تو وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ نکلا اور چٹانوں میں جا کر غائب ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھا تو قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر قوم نافرمانی اور سرکشی میں اس قدر بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی ایک نہ سنی، بلکہ کہنے لگے کہ اے صالح، آپ جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو، اپنے رب سے کہے کہ وہ عذاب ہم پر بھیج دے، ہم بھی تو دیکھیں کہ یہ کیسا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی اس بے باکی اور بے خوفی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور بولے اے صالح، ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم رسول ہو۔ چنانچہ جب قوم سمود نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت میں لے لیا اور باقی ساری قوم پر زلزلہ کی صورت میں عذاب نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور رہے سمود، انہیں ہم نے راہ دکھائی، انہوں نے دیکھنے پر اندھے ہونے کو پسند کیا، انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ لیا، یہ بدلہ ہے ان کی کرتوت کا۔ ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، تو انہیں زلزلے نے آ لیا اور صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جب اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو کر تباہ و برباد ہو گئی تو آپ لاشوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور تمہیں اس سے بچانے کی بہت کوشش کی، مگر تم نے مجھے جھٹلایا۔ میں نے تمہاری بھلائی چاہی مگر تم نے مجھے اپنا دشمن سمجھا۔ اپنے اسی نافرمانی اور سرکشی کے بعد آج اس ذلت امیز عذاب میں گرفتار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنی رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کو پسند کرنے والے ہی نہیں۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے ہمراہ اللہ کے عذاب سے تباہ و برباد ہونے والی بستی سے ہجرت کر کے کہیں اور جا بسے۔